رحمة للعالمين۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر سخی تیری کیا بات ہے، سنت شبیری مناتا ہے تو، منہ پہ حق بات سب کو سناتا ہے تو۔ مفتی اپنے کیا غیروں کو کہنا پڑا، فخر ہند الولی، ذرا میرے نال مل کے، فخر ہند الولی تیری کیا بات ہے، فخر ہند الولی تیری کیا بات ہے، فخر ہند الولی تیری کیا بات ہے۔ حاضرین محترم، میں تمام حاضرین محفل کا اور تمام علماء کرام جو میرے واجب الاحترام ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں جو جہاں تشریف لائے ہیں، اور خصوصاً میری کیا ہمت تھی کہ میری وجہ سے قبلہ پیر صاحب یہاں تشریف لاتے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے۔ بھوئی والو، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، پیر دیکھتے ہی رہتے ہیں روزانہ، ایک پتھر اٹھاؤ 15,000 پیر نکلتا ہے نیچے سے، لیکن آج وہ پیر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس پر ہند الولی کو ناز ہے، آج وہ پیر بیٹھا ہوا ہے جس پر غوث جلی کو ناز ہے، آج وہ پیر بیٹھا ہوا ہے جو مدرس ہے توحید اور رسالت کا، آج وہ پیر بیٹھا ہوا ہے جو دنیا میں بے باک اور حق گو پیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابو جی کی تصویر ہے، لیکن میرا دل، میرا ایمان، میری وہ نظر جو مجھے اپنے والد کی طرف عطا ہوئی ہے، ان کی طرف سے میں نے اس نظر سے دیکھا ہے، مجھے عکس مولا علی نظر آیا ہے۔ اللہ اس کا سایہ ہمیشہ کے لیے ہم پر قائم اور دائم رکھے۔ پیر نصیر الدین کے لیے دعا کریں کہ خدا لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج کل پیر بہت ہیں لیکن ان پڑھ پیر ہیں، خدا کی قسم یہ پہلا پیر ہے جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ میں خاص کر کے ملک صفدر علی اعوان صاحب جو ہمارے درینہ دوست ہیں وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ مولانا عبدالصبور صاحب کا شکر گزار ہوں، مولانا نعمان صاحب کا شکر گزار ہوں، پیر رمضان صاحب کا شکر گزار ہوں، قاضی منظور صاحب کا شکر گزار ہوں، قاضی عبدالقیوم ازہری صاحب کا شکر گزار ہوں، مولانا محمد بشیر صاحب دیدن والے ان کا شکر گزار ہوں، مولانا محمد بشیر سیالوی کا شکر گزار ہوں، اور مولانا عبدالرازق صاحب کے صاحبزادے لالا مسعود صاحب ان کا شکر گزار ہوں، دیگر رستم حدیث صاحب کا شکر گزار ہوں، حافظ فضل الدین صاحب کا شکر گزار ہوں۔ تو قبلہ آپ بھی آگے تشریف لائیں، علماء سارے قریب بیٹھے ہیں، نیر صاحب آپ بھی تشریف لائیں، ماشاءاللہ سارے علماء آگے قریب آ جائیں۔ تو اب پیر صاحب کا خطاب شروع ہو رہا ہے، دلوں کو تھام لے جی دنیا میں حق بیان کرنے والا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اللہ کی رحمتوں کے خزانے تقسیم کرنے والا۔ علم قرآن و حدیث سے پڑھ کر کون سا رحمت کا خزانہ ہے؟ میں نے ایک بار کہہ دیا تو ایک آدمی اعتراض کر دیا، ہم حضور کو ساری زندگی رحمتوں کا خزانہ کہتے رہے ہیں تو آپ پیر نصیر الدین کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا پیر نصیر الدین وہی رحمت تو تقسیم کر رہا ہے جو کملی والا لے کر آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر، سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑا شریف، سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑا شریف، وارث علوم مہر علی، وارث علوم مہر علی، وارث علوم مہر علی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى
وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی باواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حاضرین محترم، علماء گرامی قدر، یہ عرس کی محفل استاد العلماء حضرت مولانا محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی محفل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب کے استاد گرامی ہیں، اور میں اسی نسبت اور اسی حوالے سے یہاں مولانا محمد شفیع صاحب کی عرس کی اس محفل پاک میں حاضر ہوا ہوں. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں علماء کے حوالے سے یا مشائخ کے حوالے سے جو القاب دیے جاتے ہیں، مجھے بھی بڑے القاب عطا کیے گئے. مفتی صاحب اور پیرزادہ صاحب نے اپنی محبت کا اظہار کیا. میں تو اس قابل نہیں تھا، اب میں ان کو کیا کہوں، یہ بول رہے تھے، میں تو ان چیزوں کے قابل نہیں ہوں. بہرحال یہ آج کل ہمارے ہاں ایک دستور ہے مروج کہ بڑے بڑے القاب سے نوازا جاتا ہے، چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو. لیکن حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اپنے دور کے ایک برگزیدہ اور سربراہوردہ علماء میں سے تھے. آپ کی علمی وجاہت کو نہ صرف اپنوں نے بلکہ ان لوگوں نے بھی تسلیم کیا جو آپ کے بظاہر مسلک سے منسلک نہیں تھے اور آپ کے حلقہ ارادت میں شامل نہیں تھے. یہ بڑی عظمت ہوتی ہے کہ مخالف جو ہر طرح کا اختلاف رکھتا ہو لیکن کسی انسان کی علمی عظمت کو تسلیم کر لے، یہ بہت بڑی عظمت ہوتی ہے. اپنے تو مان ہی لیتے ہیں، چاہے کسی میں کوئی خوبی کم ہو، اگر ایک 4 آنے ہو تو اس کو 12 آنے یا 16 آنے بیان کرتے ہیں، لیکن دشمن جو ہے وہ کم ہی بیان کرتا ہے. اگر 8 آنے ہے تو اس کو 2 آنے بیان کرے گا، لیکن وہ اس کے وجود کا قائل ہوتا ہے کہ اس میں یہ خوبی ہے، چاہے کم بیان کرے. تو کم بیان کرنے میں یہ بات ہوتی ہے کہ انسان اگر اونچے مقام کا ہو تو لفظ کم بولے جائیں تو سامعین کہتے ہیں کہ تم نے لفظ بولنے میں، لقب دینے میں کنجوسی کی ہے، آدمی تو اس سے بھی بڑا نکلا. لیکن یہ بات غلط ہوتی ہے کہ القاب بہت بڑے دیے جائیں لیکن آدمی 2 آنے کا بھی نہ نکلے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے القاب دینے میں احتیاط کرنی چاہیے. تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آج کل کے پروفیشنل اور سٹیج کے خطباء سے ان کا تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بہت بڑے عمیق الفکر، دقیق النظر، یرف نگاہ عالم، محقق
اور مدقق تھے. وہ کسی کے لیے جو لفظ بولتے تھے, جو فکرہ استعمال کرتے تھے, وہ بہت جانچ تول کر پرکھ کر بولتے تھے. استاد العلماء مولانا محمد شفیع صاحب اس دور افتادہ گاؤں میں, بھوئی گاڑ میں, یہاں 1872 میں آپ کا وصال ہوا, اور یہ سن بھی اس فقیر نے آپ کے مال کے کاغذوں سے نکال کر مفتی صاحب کو دیا. ان حضرات کو تو اتنا پتہ نہیں تھا کہ ہمارے جد امجد جو ہیں وہ فوت کب ہوئے ہیں. ہمارے ایک مرید خیر محمد ٹمانا ڈی سی تھے, تو ان سے میں نے کہا کہ مہربانی کریں, میں کتاب لکھ رہا ہوں نام و نسب, تو اس میں استاد العلماء کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, سن وفات لکھنا چاہتا ہوں. ان سے پوچھا, تمام بھوئی والوں سے کسی کو پتہ نہیں. پھر میں نے مال کے کاغذوں سے ان کا سن وفات 1872, 120 یا 25 سال ہو گئے آپ کو فوت ہوئے. تو پیر میرے علی شاہ صاحب یہاں 8 سال کی عمر میں آئے تھے. 2 سال آپ نے یہاں پڑھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ انگے گئے مولانا سلطان محمود صاحب کے پاس, پھر مولانا احمد علی سہارنپوری علیہ رحمت, اور پھر استاد الکل مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور وہاں آپ نے اپنا زانو تلمذ طے کیا. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ استاد العلماء مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی کا علمی مقام یہ تھا کہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی اس دور میں علماء ہندوستان کی, تمام مسالک کے علماء وہاں موجود تھے. تو اس وقت مولانا لطف اللہ علی گڑھی کو ایک کرسی پر, ایک سٹیج پر اونچا بٹھایا گیا. تو ہزاروں کی تعداد تھی علماء کی, اور لاکھوں کا مجمع تھا سامعین کا, جس میں امام اہل سنت مولانا فاضل بریلوی, احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ بھی نیچے بیٹھے ہوئے تھے. مولانا وسیع احمد محدث پیلی بھیتی رحمت اللہ علیہ, اور یہ جتنے محدث کچھوچوی اور جتنے حضرات تھے, سب نے بالاتفاق مولانا لطف اللہ علی گڑھی کو استاد الکل کا لقب دیا. اس استاد کے بھی پیر میرے علی شاہ صاحب شاگرد ہیں. سند حدیث آپ نے وہاں سے حاصل کی, لیکن اتنی خوبیاں, اتنے کمالات, اتنے جوہر اور اتنی منازل علمیہ طے کرنے والے ہیں یہ اساتذہ. مولانا احمد علی سہارنپوری اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے علامہ, اور جو آج بھی مظاہر العلوم کے بانیوں میں سے ہیں, وہ آپ پیر صاحب وہاں پڑھتے رہے. آج اگرچہ ان کا نقطہ نظر اور مکتب ذرا بدل گیا ہے, لیکن مولانا احمد علی صاحب کی علمی وجاہت جو ہے وہ مشہور زمانہ ہے, سب لوگ جانتے ہیں. تو اتنے بڑے لوگوں کے باوجود یہ میں نہیں کہتا کہ جن کو استاد الکل کہا گیا وہ استاد الکل نہیں تھے, بالکل تھے, ہم مانتے ہیں, سارے ہندوستان نے مانا. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پیر میرے جد اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب لفظوں کے تقسیم کرنے میں بڑے منصف تھے, القاب کے تقسیم کرنے میں, برتنے میں بڑے منصف تھے, اور ان کو پتہ تھا کہ کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے. تو جو لفظ جہاں استعمال کرنا ہے وہ اس کا مصداق ہو, صحیح ہو. تو الہ کلمت اللہ میں پیر صاحب نے اپنے اس ابتدائی دور کے استاد مولانا محمد شفیع صاحب کے لیے 15 لقب استعمال کیے. 15. امام غزالی کا لقب ایک ہے, حجت الاسلام, ٹھیک ہے, اسلام کی حجت, ختم ہوگی بات. لیکن وہ اگر میں آپ کو وہ القاب بتاؤں جو اس استاد کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب جیسے آدمی نے استعمال کیے ہیں,
تو میرا خیال ہے 2 گھنٹے کی تقریر جو ہے گفتگو وہ ان لفظوں کی تشریح میں گزر جائے جو پیر صاحب نے ان کے لیے استعمال کیے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس گاؤں میں، اس علاقے میں، اس دور میں پیر صاحب کس طرح آتے ہوں گے، کس طرح پڑا ہوگا، کیا دور تھا. آج ہم اس دور میں بڑے نازک اور بڑے ایڈوانس قسم کا ذہن رکھتے ہیں، پنکھا بھی ہو، باتھ روم بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو. لیکن اس وقت 120 سال پہلے یہاں کیا تھا؟ آج بھی اگر کچھ یہاں نہیں ملتا تو اس دور میں کیا ہوگا. لیکن اس دور میں منبع علم و رشد و ہدایت مولانا محمد شفیع صاحب یہاں موجود تھے. سارے گھر کے آراموں کو پیر میر علی شاہ صاحب نے چھوڑ دیا، یہاں حاضر ہوئے، علم حاصل کیا. آپ کو ایک بتاتا چلوں، میں آیت جو پڑھی ہے وہ بات میں بتاؤں گا جو کچھ میرے علم میں ہے. تو استاد ایک دفعہ بیٹھے تھے، مولانا استاد العلماء مولانا محب النبی صاحب کے حوالے سے یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں کہ مولانا محمد شفیع صاحب تشریف فرما تھے تو کوئی یہاں جھگڑا ہو گیا. ملک کوئی ہوتے تھے یہاں اس زمانے میں، تو ان کے ملازموں کے درمیان اور طالب علموں کے درمیان. تو پیر صاحب بھی اپنے استاد کی خدمت میں جو گندم شندم کاٹنے کے لیے وہ درانتی لے کر اس عمر میں بھی پیر صاحب خدمت کرتے تھے، یا استادوں کی خدمت کرتے تھے. دیکھیں نا، اس خدمت کا صلہ ہے جو آج ان کو حاصل ہوا ہے، بزرگوں کا، استادوں کا ادب اور محبت جو ہے. تو آپ مسجد میں داخل ہوئے تو استاد بیٹھے ہوئے تھے، تو استاد کھڑے ہو گئے. پیر صاحب کی عمر 8 سال تھی، 8.5 سال ہو گئے. استاد کھڑے ہو گئے تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا کہ استاد جی آپ میرے لیے آپ کھڑے ہو، کیوں اس طرح آپ کر رہے ہیں؟ جس طرح استاد بیٹھا ہوا ہے تو استاد ایک بچے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ استاد کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا. استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میر شاہ، اس وقت آپ کا نام میر شاہ تھا. کہنے لگے میر شاہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا تو ایک دنیا تمہاری تعظیم کے لیے اٹھے گی، مگر اس وقت میں نہیں ہوں گا. میں آج وہ اپنا ارمان پورا کر رہا ہوں. یہ استادوں کا لفظ تھا. اب دیکھیے کہ وہ صرف عالم اور محقق نہیں تھے بلکہ روشن ضمیر تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب اور مستقبل کے علم کی بات کرتے ہیں، میں پیر میر علی شاہ صاحب کے استاد کے علم کی بات کر رہا ہوں جو میر علی شاہ کا مستقبل دیکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ کل دنیا تمہارے لیے اٹھے گی. آج میں وہ ارمان پورا کر رہا ہوں میر شاہ. میں اکیلا ہوں، تم بھی اکیلے ہو. تو تم یہ نہ سمجھنا کہ مولوی مولانا محمد شفیع صاحب تنہا کھڑے ہوئے تھے، تنہا نہیں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ مولانا محمد شفیع میں جتنے علوم تھے اس وقت ان کے اندر، اتنی ہی ان کے ساتھ شخصیات تھی. کیوں؟ صرف، نحو، منطق، بیان، تفسیر، حدیث، میراث، یہ جتنے متداول علوم ہیں، ہر علم کا ایک مصنف ہے، ہر مصنف کی ایک کتاب ہے، ہر مصنف کا ایک نام ہے. اس میں مختلف علوم کے، مختلف فنون کے علماء ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے. جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں آج ہمارے درس نظامی میں، تو ہر کتاب ایک الگ علم سے تعلق رکھتی ہے، تو ہر الگ علم کا ایک مصنف ہے. تو جتنے علوم استاد العلماء مولانا محمد شفیع صاحب جانتے تھے، گویا ان کا اٹھنا اس وقت اس تمام 1400 سال پر محیط اس طویل عرصے میں جتنے علماء ہوئے ہیں تمام کا اٹھنا تھا. بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے.
مولانا محمد شفیع پیر میر علی شاہ کے استاد میں وہ خوبی تھی کہ اگر محمد شفیع سے کوئی ملاقات کرتا تھا تو اس نے ابو حنیفہ سے بھی ملاقات کر لی، اس نے امام شافعی سے بھی ملاقات کر لی، اس نے امام کسائی سے بھی ملاقات کی، امام ظفر سے بھی، امام محمد سے بھی، جتنے ہمارے علوم کے مقتدر شخصیات گزری ہیں تمام حضرات سے اس نے اس دور میں ملاقات کر لی۔ یہ وہ شخصیات تھی، آپ ان کو یوں نہ سمجھیے کہ ہمارا بھوئی والوں سے یوں ہی تعلق ہے، بلکہ یہ تعلق پیر میر علی شاہ کا ہے جس کو ہم نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ تعلق دنیا کے مفادات پر مبنی نہیں تھا۔ پیر میر علی شاہ صاحب اپنے استاد سے یہاں کوئی پراپرٹی یا جائیداد یا کوئی سفارش کرانے نہیں آئے تھے، اللہ اور رسول کا علم سیکھنے آئے تھے۔ گھر کے آرام کو چھوڑا تو دیکھیے اس استاد کی عظمت کو اور اس کے نام کو، اس کے کام کو اور اس کے مقام کو۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں، مزید لب کشائی سوئے ادب ہے، لیکن تاہم اپنے مبلغ علمی جو ہے، جتنی میری استعداد ہے اس کے مطابق میں کوشش کروں گا، چونکہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا ذکر ہوا ہے اور حضور کے علم پر گفتگو کرنے کے لیے صحابہ کا ذہن چاہیے، صحابہ کرام کی نظر چاہیے، ان کا تقوی چاہیے، ان کی رسائی ذہن چاہیے، صدیق اکبر کا صدق، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی غنا اور علی المرتضیٰ کی شان علم چاہیے، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر کی فقاہت اور تفسیر دانی کا ملکہ چاہیے۔ رسالت مآب کے علم پر مجھ جیسا ناتواں انسان بات نہیں کر سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کے حوالے سے، کیونکہ اللہ نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے بات کروں تو پھر کوئی بات بنے گی، ورنہ میرے اور آپ کے بساط سے باہر ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محمد عربی جو تم نہیں جانتے تھے میں نے اس کا تمہیں علم دے دیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً یہ میرا علم دینا تمہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، فضل عظیم۔ اللہ صرف کہتا ہے نا کہ یہ بڑا فضل، یہ فضل ہے، تو پھر بھی بات بڑی تھی، کیونکہ اللہ بڑا ہے، اللہ کی ہر بات بڑی ہے، اس میں مزید عظیم کا لفظ کیوں کہا؟ اب رسول اللہ کے علم کا اندازہ لگا لیجئے کہ جس کو اللہ فضل عظیم کہہ رہا ہے، ایک فضل بھی بڑا کافی۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو اللہ نے کل اسماء بتا دیے، کل اسماء کا علم دیا۔ ادھر دیکھو میری طرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مائک۔ مائک کیا ہے؟ اسم ہے، نام ہے، جس کا نام ہے وہ کیا ہے؟ مائک۔ مائک کیا ہے؟ یہ شکل جو میرے سامنے ہے اس کو کہتے ہیں مائک۔ اس کو یہ محسوس مبصر ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، چھوا بھی جا سکتا ہے، اگرچہ خطرہ ہوتا ہے بجلی کے کرنٹ کا، لیکن چھوا جا سکتا ہے۔ تو یہ محسوس مبصر جو شکل میرے سامنے ہے یہ مائک ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے مائک۔ تو مائک ہوا اسم، اور جو اس کی شکل ہے یہ ہوا مسمى۔ یعنی اس شکل کو مائک کہتے ہیں،
مائک اسم ہوا اور یہ شکل جو ہے یہ مسمى ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم کو تمام اسماء بتا دیے. بھئی یہ عجیب بات ہے کہ نام بتا دیا جائے, چیز سامنے نہ کی جائے. آپ لائیں, آپ نام بتائیں, ایک چیز ایک لفظ بول لیں, آپ چیز سامنے نہ کریں تو آپ کہیں گے بھئی یہ نام تو میں نے سن لیا ہے, اب میں رٹ رہا ہوں تسبیح پر اس کا نام, مائک مائک مائک, رومال رومال رومال. لیکن رومال کی شکل جب یہ سامنے جب تک نہ کی جائے گی تو آپ کو رومال کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ہمارے فلاسفہ کا مناطقہ کا یہ اصول ہے کہ شے کے تصور, شے کا تصور پہلے آتا ہے, لفظ جب بولا جاتا ہے تو پھر اس کا تصور ذہن کی سکرین پر اس کی شکل کو متشکل کرتا ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو رومال کہتے ہیں. پہلے چیز کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ نے صرف اسماء نہیں بتائے, وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, نام تو بتا دیے, لیکن نام بتا دیے, چیز اگر نہیں بتائی تو آدم علیہ السلام کو کیا پتا ہے کہ مائک کس کو کہتے ہیں, رومال کس کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آدم جنت میں تھے, یا وہ دور تھا بالکل ابتدائی جب اللہ سوچ رہا تھا, اللہ کے علم میں تھا, یہ ارادے بن رہے تھے کہ ہم انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ خلیفہ کوئی بناؤں اور بھیجوں, ابھی تیاری ہو رہی تھی. اس وقت علم دیا آدم کو, ابھی چیزیں پیدا ہی نہیں ہوئی, زمین آسمان پیدا ہی نہیں ہوئے. تو اللہ کے علم میں جو کچھ تھا, جو اس نے بنانا تھا, ذرے سے آفتاب تک, کوہ سے کاہ تک, ماہ سے ماہی تک, سب کے اسم بتا دیے آدم کو. اچھا اگر اسم بتا دیے تو مچھلی اگر کہہ دی, تو مچھلی کو اگر آدم علیہ السلام نے دیکھا نہ تھا تو آدم علیہ السلام کیا سمجھتے کہ مچھلی کی شکل کیا ہے؟ مچھلی مچھلی مچھلی, تو مچھلی دیکھی نہیں ہے تو خالی نام رکھنے سے کیا فائدہ. مطلب ہے علماء نے لکھا کہ تمام کائنات میں ہونے والی چیزوں اور ان کے نام کو آدم یعنی کہ علم میں منتقل کیا. اللہ نے بتایا چیزیں بھی اور نام بھی. علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ, پھر فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ تم ان کے نام جانتے ہو, ان کو تم صادقین, بڑی بحث کر رہے ہو, اگر تم سچے ہو اپنے موقف میں تو نام بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے, بلند ہے, ہمیں تو جو کچھ جتنا تو نے علم دیا ہے اتنا ہی جانتے ہیں. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, تو ہی علیم ہے اور حکمت والا ہے. مخاطب ہوئے, قال یا آدم انبئہم باسمائہم, اے آدم ان کو, ان فرشتوں کو تم اسماء بتاؤ. بے اسمائہم. اب مجھے علماء بتائیں ہم کا مرجع کون سا ہے؟ اسماء تو ہو گئے, اسماء تو خود ذکر ہو گیا, ہم مسمیات کے نام. ہاں بے اسمائہم, مائک, مائک کی شکل, اسمائہم, اسماء بھی ہیں اور اس کی شکلیں بھی, شکلیں بھی بتا اور ان کے نام بھی بتا. پوری کائنات جو میں پیدا کروں گا قیامت تک, چیزوں کو بھی سامنے کر اور ان کے نام بھی ان کو بتا, فرشتوں کو.
بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، جب آدم نے فرشتوں کو یہ بتا دیا سب کچھ، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ فرشتوں، میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی مخفیات کو جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو سب کو میں جانتا ہوں؟ وہ میری بات سچ نہ نکلی؟ تمہیں نہیں آیا اور آدم نے بتا دیا؟ یہ خونریزی کرے گا، یہ یوں کرے گا، تم عجیب باتیں کرتے تھے۔ آؤ، یہ قرآن کریم ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی لفظ پر، کسی آیت پر اگر ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب میں عرض کروں کہ یہاں سے ثابت ہوا کہ انبیاء کا علم فرشتوں سے زیادہ ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا تو نے علم دیا ہے ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے۔ لیکن آدم کو وعلم آدم الاسماء کلھا، اب جو لوگ علم انبیاء پر بولتے ہیں وہ مجھے کل کے لفظ کا دائرہ محدود کر کے بتائیں کہ کل کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ کلھا ذرات زمین کل میں نہیں ہے، ستارے کل میں نہیں ہیں، یہ نظارے کل میں نہیں ہیں، یہ چاند تارے کل میں نہیں ہیں، یہ بہاریں، یہ آبشاریں، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ کل میں نہیں ہے تو کل میں ہے کیا؟ یہ انسان نہیں ہے کل میں، انسان کے اعمال کل میں نہیں ہیں، انسان کے ذہنوں میں کھٹکنے والے خطرات کل میں نہیں ہیں، انسان کے دل میں جو وسوسے پڑتے ہیں وہ کل میں نہیں ہیں، سب کچھ کل میں ہے۔ کلھا، عجیب لفظ فرمایا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا علم محدود ہے، اللہ نے لفظ کل بول کر ان کے عقائد نی ترٹی چوڑ کر چھوڑی۔ میں عرض کروں یہاں سے ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کا علم کم ہے، نبی کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرشتوں کے علم کے متعلق بھی میں قرآن سے پیش کرتا ہوں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ مکرم دو فرشتے تمہارے کندھے پر ہیں، اس کی تشریح تو خیر حدیث پر ہے نا، حدیث میں ہے کندھوں پر۔ جو معزز فرشتے لکھتے ہیں وہ ہم نے نگہبان تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں۔ فرشتے بولو جانتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو اے انسانوں تم، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے کہا ہے، جتنی انسانیت ہے، جس مذہب سے تعلق ہے، جس نسل سے تعلق ہے، جس زمین سے تعلق ہے، جس رنگ سے تعلق ہے، جس زبان سے تعلق ہے، جس مکان سے تعلق ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون۔ ارے اعمال کا علم تو قرآن سے ثابت ہے کہ وہ فرشتے بھی جانتے ہیں۔ یعلمون
یعلمون ما تفعلون، جو تسی کرنے ہو اے جاننے ن، حالانکہ جاننا اللہ چاہیے ہے. اللہ نسبت کیوں فرشتے اندر کر چھوڑی؟ اے شرک نہیں؟ اللہ بھی موجود ہو اور غیر بھی موجود، یہ شرک نہیں ہے تو بھلا اور یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کو زیبا ہے، ٹھیک ہے، علیم الخبیر وہی ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یہ جانتے ہیں. تو اللہ یہ فرماتا نا کہ لکھ یہ رہے جانتا میں ہوں. نہیں فرمایا لکھ بھی یہ رہے ہیں تو جانتے بھی یہی ہیں. تو پچھلی آیت میں نے عرض کی کہ انہوں نے یہ وہی فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین، کوئی اور خاندان تو نہیں ہے، یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے وہاں آدم کے ٹائم پہ عرض کر دی تھی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنے تو نے بتایا، ہمارا علم محدود ہے. تو ثابت ہوا کہ یعلمون ما تفعلون اول آفرینش سے آدم سے لے کر قیامت تک جو بندہ انسان سانس لے گا، جو عمل کرے گا، اس کو یہ فرشتے جانتے ہیں، کرامن کاتبین جانتے ہیں نا. تو اس اتنے وسیع علم کے باوجود جو ہر بندے کے ایک ایک سیکنڈ کے حالات کو جانتا ہے، وہ اعتراف کر رہا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو مطلب ہے کہ اتنی وسعت علم کے باوجود یہی فرشتوں کا طبقہ اقرار کر رہا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں تو تھوڑا علم ہے. مطلب ہے کہ کائنات کے انسانوں کے اعمال کا علم اتنی وسعت کے باوجود تھوڑا سا علم ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، معمولی سی چیز ہے. الا ما علمتنا، تو یہ وہی ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے یعلمون ما تفعلون، جو یہ تم عمل کرتے ہو یہ جانتے ہیں. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا بات کو چلائیں، مولوی بن کر نہ بیٹھیں، سامع بن کر بیٹھیں. تو اگر آپ اس بات کو مجھ سے اچھا بیان کر سکتے ہیں تو آپ یہاں تشریف لائیں اور بیان کریں. کیوں ملک صاحب؟ ہاں جی، تو میں عرض کر رہا ہوں پنجابی تے اللہ تعالی فرمایا کہ تسی جاننے جو کچھ تسی کرنے ہو. کون جاننے؟ فرشتے. تے انہی فرشتے ہوتے آخیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اتھے کیوں رہ گئے؟ دیکھو قرآن تو باہر گل میں نہیں کر رہا، اتھے کیوں انہاں اعتراف عجز کیتا؟ اتھے تو ہر چیزاں جاننے اور قرآن دس رہے تے نا دعویٰ فرشتے کرو جی اسی جاننے ہاں، تو جو کچھ تسی کرنے ہو اسی جاننے ہاں. انہاں فرشتے بیچارے نہیں بولے کیونکہ علم والے نہیں آنے ہونے. آپ علم والے یہ نہیں کہتے کہ ہم جانتے ہیں. ہاں جو علم دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ جانتے ہیں. مولانا محمد شفیع صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں. پیر میر علی شاہ نے کہا کہ یہ 15 القاب کا مستحق ہے. بات سمجھی؟ ذہن نال چلے کرو، میں نے نال ذرا تیز تیز. ہاں نال نال. تو میں نے عرض کیا کہ وہاں کے اتھے رہ گئے جناب، اتھے سارے آ کے لا علم لنا، پتہ ہی کوئی نہیں. کیوں؟ ثابت ہوا کہ یہاں عوام سے تعلق ہے. فرشتوں کا جب عوام سے تعلق ہو تو وہ یعلمون کی صف میں ہیں، اور جب نبی سے مقابلہ ہے تو وہ کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا.
کیونکہ نبی تھا، آدم علیہ السلام نبی ہیں، تو نبی سے جب کے مقابلے کا علم آیا، جب مقابلے کی بات ہوئی تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا. ثابت ہوا کہ فرشتے بھی انبیاء کا ادب کرتے تھے. ہیں؟ یہ قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کوئی تعویل نہیں ہے، سیدھی سیدھی باتیں میں کر رہا ہوں. اے ایویں چھک کے میں نہ اتھونا تروک کے تلے آننا، نہ کوئی کتاب لکھی، نہ کسی مفسر لکھیا. ایک تعویل میں نہیں کر رہا، میں سیدھا میں نہ کر رہا. کیوں جی علماء ایک جمع خفیر بیٹھے علماء دا ویکھو. لا علم لنا اتھے اعتراف عجز کیتا اس واسطے کہ نبی ہے جی، نبی دی عظمت دا خیال کیتا، اعتراف کیتا. اور تسی دسو کہ جیڑے یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یہ جانتے ہیں، ان کا طبقہ بالاتفاق انبیاء سے کم ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ علماء نے لکھا ہے کہ عام جو فرشتے ہیں وہ عام مومنوں سے بھی کم ہیں. مرد مومن کا وہ مقام ہے جو صحیح مومن ہو، مومن نہیں، مومن نہیں، مومن. اس کا مقام زیادہ ہے. تو جو انبیاء ہیں فرشتوں میں، جبریل ہیں، یہ ہیں، ان کا مقام عام مومنین سے اونچا ہے، لیکن رسولوں سے کم ہے. یہ بھی کم ہے کہ جبریل است دربان محمد، یہی تو وجہ ہے نا. تو یہ کم ہے ان کا علم. تو جب انہوں نے وہاں اعتراف کر لیا کہ ہمارا علم نہیں ہے، تو آپ بتائیں، سیدھی بات بتائیں، سچی بات بتائیں، اور دل کی گہرائیوں سے یہ بتائیں کہ رسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں کہ نہیں؟ خاتم النبیین ہیں نا آپ افضل ہیں نا. افضل کس چیز میں ہیں؟ تمام کمالات میں. کمالات کی فہرست گنے، آپ بیٹھ جائیں. بھائی کچھ بد نصیبوں کو عیب گننے میں تو فہرستیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں نا. عیب گننے میں تو فہرستیں بنائی ہیں، ان کو کہو کمالات کی بھی تو فہرستیں بنائیں. ہے جی، اب بہت فہرستیں آپ نے عیب کی بنا لی، اب ذرا کمالات محمدیہ کی فہرست بھی بنائیں. اور آپ بتائیں کہ اللہ نے کسی نبی کو کوئی عیب دیا ہے؟ بولے جلدی کریں، مجھے پتا ہے آپ کو پانی کی ضرورت ہے، اور میں بھی بول رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کے ذوق کو دیکھ کر. میں تسا نہ منہ تک کے پہ بولنا، تسی بھی تو میرا منہ تکو. افضلن کے نہیں آپ، سب نبیاں تو افضلن، کمالات گنے آپ. حسن یوسف دمے عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف، حسن یوسف، حسن یوسف دمے عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دمے عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دمے عیسیٰ ید بیضا داری. ارے آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا تنہا داری. آنچ خوباں، آنچ خوباں،
خوباں، ارے آنچ خوباں ادا تھی، ناز تھا، شوخی تھی، مسکرانا تھا، غرض شریک میرے قتل میں زمانہ تھا۔ آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا تنہا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا۔ یہ تو 3-4 فضائل ہے نا، گنے تساں تے نبیاں نہیں فضیلتاں نہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ کسی کتاب وچ پڑھیا نے چند معجزیاں تو سوا، چند معجزات کے سوا وہ بھی معجزات حضور سید الانام کی زبان حق ترجمان سے نکل کر آپ تک وہ روایات پہنچی ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ آج جو بڑے علامے بنے بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے؟ یہ اسی کی زبان کا صدقہ ہے، فیض ہے، جس کے علم میں آپ کو شک ہے۔ اپنے مدرسوں میں علم تقسیم کر رہے ہیں، علم قرآن اور علم حدیث اور اس ذات کے علم میں شک کر رہے ہیں، اور خود علام الغیوب بن رہے ہیں، علامہ فہامے بن رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جس نے کائنات کا علم دیا ہے اس کے علم میں آپ کو شک ہے، اور آپ کے علم میں کوئی شک کرے؟ بوتھی لمک ونی، متھے تے چونا پے ونیاں ہیں جی، چوسے امبے اربو ہو وننا، چریٹھاں پے ونیاں، منہ تے لعنت وسو لگ پی، نہیں ہو کے گیا وہ کار پھوڑی پی گئی یا ہویا کہ او کھمڑی توہین کر چھوڑی، ماں کیا سستا علم کوئی نہیں ہے، میں جاہل آدمی سے علم اے شک ہے، اے پڑھیا کوئی نہیں۔ مولوی نے منہ لمک گیا، پیڑا پہ گیا، اوے تینڈی نہ کوئی اصل، نہ کوئی نسل، نہ کوئی خاندان۔ لی حبیبن تے اتھے بیک، لی حبیبن عربی مدنی قرشی، لی حبیب عربی مدنی قرشی، کے بود درد و غمش مایا شادی و خوشی۔ اے جامی کول پوچھ جا کے او کون ہے کملی والا؟ تینا منہ لمک گیا، یہ مون ہے، یہ پڑیا کاٹے، تھدکنا ہے، ٹھڈیاں کڈنا ہے۔ ملے والے آنے چاچا ویک بڑی بےزتی کر چھوڑی، وہ نہ تینی کوئی اصل، نہ کوئی نسل، نہ خاندان، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، تے تو ایڈا پریشان ہو وننا، تینی توہین ہو ونی ہوئے تے ویک جس نے واسطے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور قرآن دے اسلوب بیان کو دیکھو، لفظوں کو دیکھو، قرآن کے لفظوں کو، کیا وجاہت ہے، کیا تیور ہیں بیان کے۔ فکرہ نہیں لکھ سکنا ہے، فکر کر کر کے بھی۔ اکے استاد جی اے لکھ دیو فکر ہے کہ میں نے قلم سے ہی کوئی نہیں، نب تروٹی بڑا گندا خط نے، بس جی نب تروٹی، اے نمی نب والا لکھے نو، اکھے نہیں میرے کو ذرا فرصت نہیں، تسی اور کسی کو لکھا، قابلیت تنی یہ وے تے گل تو اس ذات تے کرنا پہ،
جس واسطے ابراہیم دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، قداں پہ چڑھنے کعبے نہیں بنیاداں رکھنے پہ ہیں جی، تے بنیاداں کھلو کے پیو پتر دعا پہ کرنے کعبے نہیں بنیاد ہیں جی، کعبے نہیں بنیاد۔ ربنا او کار جس نہ کوٹھا بنانے پہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہاں وچوں ہی بھیجی، انہاں وچوں بھیجی، باہر تو نہ ہوئے کوئی، انہاں وچوں بھیجی، کیونکہ سڑسن زیادہ ساڑنے واسطے وڈے آکسن چاچے کہ وڈے اسیاں سردار اسیاں، اے پتریا کتھے نبی بن گیا ہے؟ رشتہ دار سارے دوئے آکسن اے کتھے آ گیا نبی، اس نے چولہا ہی نہیں بننا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہاں وچوں ہی پیدا کر، یتلو علینا تے پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تے انہاں حکمت تے کتاب سکھاوے، وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں ناپاکاں ماں پاک کرے۔ بھائی پاک نہ کری نہ جڑے پہلے پاک ہون ناپاک ہون، مشرک ناپاک ہی ہونے نا۔ ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے بتایا دعا منگی بھی نہیں ہے، ذہن وچ کوئی شے ہوے تے تاں تسی منگنے ہو نا، اے ہاتھ چاہنے ہو یا اللہ تو اینج کری، اپنے خیال وچ ایک عمارت ایک مستقبل نہ دور رکھنے ہو، بھائی اپنے خیالات مذمومات خیال بھی دنیا وچ آباد کر کے یا اللہ ہنج میں کرنا چاہنا، ہنج کری یہ تو سنی اپنے ذہنی سکیم ہونی۔ نبی سکیم نہیں ذہن نہیں کر رہا، نبی ویکھ رہا ہے، نبی تک رہا ہے تے تک کے دعا کر رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ فرمایا حضور نے میں دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہوں، بشارت عیسیٰ کا نتیجہ ہوں، اور اپنی اماں اپنی والدہ محترمہ کی اس خواب کا نتیجہ ہوں، خواب کی تعبیر ہوں جو میری ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تھا۔ تسی آکھو رضی اللہ تعالی عنہ کیوں میں آکھے؟ انہوں نے ایمان شک ہے، ماں تسا نے ایمان میں شک ہے۔ جیڑی ماں محمد مصطفیٰ جیا نبی جمے، یاد رکھو میرا تاریخی فکرہ، جیڑی ماں محمد عربی جیسا نبی طاہر مطہر پیدا کرے، وہ مشرکہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا نقل تو من اصلاب طاہرۃ الی ارحام طاہرہ، میں پاک پشتاں وچوں آیا تے پاک ماوا نے رحماں چ منتقل ہویا۔ تو اعتراض کرنا ہے سیدہ آمنہ نے تے حضرت عبداللہ نے ایمان ہوتے، تو اپنی ماں تے پیو نہیں گل کر۔ تینڈی ماؤں کوئی آگ چھوڑے کہ فلانے مولوی نہیں تے یا فلانے نہیں ماں جڑی ہے انہاں لے کے اس نا عقیدہ غلط ہے، وہ مشرک ہے، ہندوؤں لے کام کرنی ہے، پوجا کرنی ہے، تو برداشت کر سے؟ تے جیڑا ابتدا تو آخر زمانے تک دا علم دے رہا تو انو دس رہا ہے، اگر انہاں دی ماں دا مسئلہ ہویا باپ دا مسئلہ ہویا تے حضور وضاحت نہ فرماونا؟ جڑیاں حدیثاں تے تسی گفتگو پہ کرنے ہو کہ حضور فرمایا میں 2 دعائیاں منگیاں، ایک قبول اللہ کیتی تے ایک نہیں کیتی، انہاں حدیثاں نے راویاں چ اختلاف ہے،
وہ حدیثاں دیکھو اور علماء امت نے ان کا فیصلہ کیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حدیث آ جائے وہی سچی ہے. یہی تو وجہ ہے قرآن اور حدیث میں یہی فرق ہے کہ حدیث کی صحت کو آپ لوگ نہیں پہنچا سکتے. علماء نقد و جرح اس کو پرکھیں گے, ان کے تول میں جو اترے گی فیصلہ امت کرے گی. اجماع امت اسی کو کہتے ہیں. تو آپ کا انفرادی نقطہ نظر کی اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو حضور نے حضور کی سیدہ آمنہ آپ کی یعنی علم دیا کس انداز سے کائنات کا, ساری کائنات کا علم دیا. تے تسی جناب اپنے واسطے کوئی لفظ جڑے ہو برداشت نہیں کرنے ہو تے اس ذات واسطے گفتگو کر رہے ہو. علم نہیں, ان کا علم یہاں تک ہے, تساں کوئی حداں بدیاں ہی ہیں. تسی نبیاں نے علم نے میٹر چیک کرنے والے ہو. تساں کول کیڑا علم ہے؟ تساں چنگا محلے نہ استاد تساں ناپ کے نے آیت نے ترکیب پوچھ کے نے تساں وہ بھی نہیں آنی تے بولنے تسی اتھے پہ ہو. اپنے اوقات وچ رہنا چاہیے بندے ہیں جتھے نہیں دائرہ ہے نا تے کوڈی کرکلی ذات نہیں کوڈی کرکلی تے شتیراں جفے لتاں اس کوڈی کرکلی دیاں تک وہ چھپکی لینی اتنی لتاں ہونیاں تے جفا ماریا ہونا شتیراں وا تے اتنی ٹنگاں اتنی زبان تے گفتگو نبیاں تے ہو رہی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اپنی اوقات بندہ دیکھنا ہے. تو فرمایا کہ قرآن میں کیڑی آیت پڑھ رہے ہیں نال میں نے ٹرنے پہ ہو جی. ہاں مال جیڑی ویکھو نا, ہاں فیہم رسولا نال تسی ذرا تھوڑے میں ہیلپ کرایا کرو, مضمون کھلر بننا ہے. یہ سارے جڑے ہیں جی بیٹھے بے فکرے آنے نے یہ آپ ہی غور کرے تو چلے میں تو چل سا نال کوئی تھوڑی جی ہیلپ کریا کرو پہ میں کتنے پہلے بولنا پیا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, انہاں وچوں رسول بھیجی یتلو علیہم آیاتک تنی آیتاں پڑھسی نہ تے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتاب میں نہ کہ ہونا ہے جی بولو ذالک الکتاب, اے جڑی پڑھنے ہو کتاب لکھی گئی. کتابت اسی کو ہے نا, کتابت جڑی لکھی گئی ہے کتاب یہ چونکہ اسے لکھیا ہونا ہے اس واسطے کتاب آنے. تے قرآن جسے لتھ ہے اس لیے لکھیا تو نہیں ہے نا, لکھیا تو بعد گیا نا. لوح محفوظ بھی لکھنا تے لوح محفوظ, لوح وچ محفوظ ہے, لوح وچ محفوظ ہے. اللہ یہ تے نہیں آکھے جو تھے میں لکھیا ہے جی. اے کیمرہ ہے نا ویڈیو کیمرہ, اس وچ جو کچھ آنا ہے اس وچ لکھیا ہونا ہے یا محفوظ ہو بننا ہے. تے اتھے محفوظ ہو سکنا ہے تے لوح وچ محفوظ نہیں ہو سکنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, ان کو کتاب سکھائے, وَالْحِكْمَةَ, اور حکمت. کتاب الگ سکھائے حکمت الگ سکھائے. ہن کتاب کیڑی ہے تے حکمت کیڑی؟ کیا کتاب وچ حکمت نہیں؟ اگر دانائی کتاب میں نہیں ہے تو کتاب سے لوگ سمجھیں گے کیا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ کتاب میں کتاب الگ چیز ہے حکمت الگ چیز ہے. تو یہ رسول کتاب بھی سکھائے اور حکمت بھی سکھائے. کتاب تو وہ ہے جو آیات کی صورت میں اللہ بھیجے گا, اور حکمت وہ ہے جو حدیث کی صورت میں محمد عربی خود گفتگو فرمائیں گے. سمجھ آئی؟ یتلو علیہم الکتاب والحکمت ویعلمہم الکتاب, علم دے
علم دے تو علم وہ دیتا ہے جس کے پاس علم ہو. علم وہ دیتا ہے جس کے پاس علم ہو. جب کتاب کہتے ہیں جو لوگ قرآن کافی ہے تو یعلمہم الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کے ارشادات کی معاذ اللہ ضرورت نہیں ہے تو پھر کتاب کے ہوتے ہوئے تعلیم رسول کی کیا ضرورت ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سکھائے، مطلب ہے محمد عربی کے سکھائے بغیر قرآن انسان نہیں سمجھ سکتا. وَيُزَكِّيهِمْ، تے انہاں پاک کرے، انہاں ناپاکاں پاک کرے، شرک تو پاک کرے، بدعت تو پاک کرے. تو ثابت ہوا کہ انبیاء کا علم افضل ہے، زیادہ ہے فرشتوں سے. تو تمام نبیوں سے افضل حضور ہیں. تو حضور کا علم کتنا وسیع ہوا؟ جتنی حضور کی شان اونچی ہے، جتنی حضور کی شان اونچی ہے. حضور کی شان کتنی اونچی ہے یہ ان سے پوچھئے جو حضور کی شان کا علم رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، یا قرآن سے پوچھئے. ٹھیک ہے؟ تو جتنی شان ہے آپ کی اس کے مطابق آپ کے علم کی وسعت ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے میرے جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. فرشتے آدم سے کم ہیں علم میں، آدم محمد مصطفیٰ کے علم سے کم ہے کیونکہ حضور سب سے افضل ہیں. تو پھر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حضور بےایمانہ، سنو میں کسی بریلوی مسلک نہیں ترجمانی نہ کر رہا، دیوبندی مسلک نہیں ترجمانی مخالفت نہ کر رہا، شیعہ کی موافقت یا مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں صحابہ کے دور کے مسلک کا ذکر کر رہا ہوں. یہ فرقے آج پیدا ہوئے ہیں، میں ان سے اونچا بول رہا ہوں، انصاف نال گل کرو. تے اگر اے آکھ چھوڑو تسی دسو لکھنا ہووے جڑا کول ہووے، اس آیت نے مطابق تسی بیت الخلا وچ وینے ہو تے فرشتے تساں نال ہونن کہ نہیں؟ نال ہی ہونن نا. کوئی اللہ آکھیا نہیں ہے تسی بیت الخلا وچ ویسو تے باہر ہویا بنیا کر سن، کوئی ذکر نہیں. جتھے ویسو جو کچھ کرسو تکنے بھی ہونن تے تک کے لکھنے، لکھ کے نہیں تکنے، تک کے لکھنے. تک کے دیکھ کر لکھتے ہیں فرشتے. تے فرشتے کے انہیں حاضر بھی ہر بندے نال ہونن، ہر لمحہ حاضر بھی ہونن تے ناظر بھی ہونن. تسی فرشتیاں نے نہ ناظر ہو، حاضر تے وہ موڑے جے بیٹھے ہیں، حاضر تک کول ہی ہو نا، تساں نے موڑے چڑھے لیکن تسی تو ناظر نہیں ہو، تسی تو نہ ویکھ سکنے ہو. او تہاڈی ہر گلاں ویکھنے نے. تسی آکھو یا اللہ اسی نہ مننے ہاں، کیوں نہیں مننے ہو؟ اساں بھی تے نظر آؤں، تساں نظر آؤں تسی نپ کے لا چھوڑو تلے کوئی شکایتاں لکھنے. سمجھ آئی نا؟ اللہ تساں دسیا ہی نہیں، اے پروگرام خفیہ چل رہا ہے. یعلمون ما تفعلون، جو تسی کر رہے ہو لکھ رہے. فرشتہ گویا کرامن کاتبین حاضر بھی ہویا تے ناظر بھی ہویا. تائیوں تے لکھنا ہے، ناظر ہے تے تاں لکھنا ہے نا، ایویں اکھیں نوٹ کے لکھنے پہ. اتھے کوئی شرک نہیں. اتھے کوئی شرک نہیں. حاضر بھی تے ناظر بھی. فرشتہ اے تا چلو جی ہر بندے نال اللہ دو دو لا چھوڑے ہو سن، موڈیاں تے بٹھا چھوڑن. تے جڑے قبراں چ وینن او تا ایک ہی ہے. جڑے فرشتے دو آنے نو، کیڑے آنن کے نانے انہاں منکر نکیر، او کوئی انہاں نہیں کوئی ٹولی تے نہیں کوئی محکمہ تے پورا نہیں. فرشتے دو بندے لکھاں مرنے تے کروڑاں، ایک ایک سیکنڈ وچ کروڑاں بندے مر رہے، سارے نے قبراں چ وینن. او دو